السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فضل رمضان المکی مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں فض عرب۔ ہم حج کی مکمل رہنمائی کی سلسلہ وار نشست میں آج تیسرے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے احرام، نیت اور تلبیہ سیکھا، دوسرے حصے میں طواف اور سعی کا مکمل طریقہ سیکھا، اور آج ہم حج کے سب سے اہم دن اور سب سے عظیم مراحل سیکھیں گے۔ عرفات، مزدلفہ اور جمرات یہ وہ مرحلے ہیں جہاں انسان حقیقت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ حج میں کتنے دن باقی ہیں؟ حج ذو الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سال حج کے دنوں تک اب زیادہ وقت باقی نہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنے دل و دماغ کو اس عظیم عبادت کے لیے تیار کریں۔ جو شخص پہلے سے سیکھ لیتا ہے اس کا حج زیادہ پرسکون اور بامقصد ہوتا ہے۔ عرفات کیا ہے؟ 9 ذو الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہی حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرفات کا وقوف نہ ہو تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفات کی حکمت: عرفات ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ جیسے قیامت میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی طرح حاجی سفید لباس میں میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، غرور ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ عرفات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنی دنیا و آخرت کے لیے مانگیں۔ عرفات کی دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عرفات کے فائدے: دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، انسان ذہنی سکون محسوس کرتا ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے، انسان نئی زندگی شروع کرنے کا عزم کرتا ہے۔ یہ دل اور دماغ دونوں کی صفائی ہے۔ مزدلفہ کیا ہے؟ اگر غروب آفتاب کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، یہاں رات گزاری جاتی ہے۔ یہ خاموشی، صبر اور اللہ پر بھروسے کا مقام ہے۔ مزدلفہ کی حکمت: آج کی دنیا شور اور مصروفیت سے بھری ہوئی ہے۔ مزدلفہ انسان کو خاموشی سکھاتا ہے۔ خاموشی میں انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے، سوچ واضح ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں کیا کریں؟ نماز ادا کریں، ذکر کریں، آرام کریں اور جمرات کے لیے کنکریاں جمع کریں۔ جمرات کیا ہے؟ جمرات پر کنکریاں مارنا شیطان کو رد کرنے کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی برائیوں، غلط عادتوں اور نفس کی خواہشات کو ٹھکرائیں۔ جمرات کی اصل حقیقت یہ صرف کنکریاں پھینکنا نہیں، یہ اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے۔ غصہ، لالچ، حسد، غرور یہ سب وہ شیاطین ہیں جنہیں انسان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ جمرات کے فائدے: خود احتسابی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے عیب پہچانتا ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ عام غلطیاں: جلدی کرنا، دھکا دینا، غصہ کرنا، صرف رسم سمجھ کر ادا کرنا۔ یاد رکھیں، حج عبادت بھی ہے اور اخلاق کی تربیت بھی۔ اہم نصیحت: جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ صرف اعمال یاد نہ کریں، اپنے اعمال کا مقصد بھی سمجھیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ آپ کی خدمت: اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے بزرگوں کا حج درست اور بامقصد ہو، آپ کے مرحومین کے لیے حج بدل ہو، معذور افراد یا مصروف کاروباری حضرات اپنی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہوں، یا میاں بیوی حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں اور چاہتے ہوں کہ ان کے ساتھ ایک ایسا رہنما ہو جو ہر قدم سمجھائے، تو فض عرب آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ ہماری خدمات مرحومین کے لیے حج بدل، معذور افراد کے
لیے حج بدل، مصروف افراد کے لیے حج بدل، حج و عمرہ میں ہمراہ رہنمائی، کاروباری افراد کے لیے عربی ترجمہ، عربی گفتگو میں معاونت، عرب دنیا سے رابطے آسان بنانا، رابطہ فضل رمضان المکی مدنی فض عرب 0300 8225 469۔ آج ہم نے عرفات، مزدلفہ اور جمرات سیکھا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ نے حج کے دل کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں ہم قربانی، حلق اور حج کی تکمیل سیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔